رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القائد فيها خير من القائم والقائم خير فيها من الماشي والماشي فيها من الساعي من تشرف لها تستشرف من وجد فيها ملجأ أو معادا فليعد به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا ہے نعرہ تکبیر بھی فتنہ. معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا جو عنوان ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے. اب یہ سمجھو کہ اصلاح معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ اصلاح معاشرہ اسے کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اچھی ہو جائے، ہماری سوسائٹی جھوٹ سے پاک ہو جائے، ہماری جو بستی ہے وہ عدل و انصاف والی ہو جائے، ہماری سوسائٹی میں جھوٹ بولنے والا شخص موجود نہ ہو، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹ بول دے تو اس کو پچھتاوا ہو اور وہ اپنا اقرار کرے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. اصلاح معاشرہ اسے کہتے ہیں، اچھی سوسائٹی اسے کہتے ہیں. اسے اچھی سوسائٹی بالکل نہیں کہتے ہیں کہ جو آدمی آ گیا، جس شخص کو دیکھ لیا، جس شخص کے پاس بیٹھ گئے، بس اسی کی بات کر دی، اس کو بالکل بھی اصلاح معاشرہ نہیں کہتے، بلکہ اصلاح معاشرہ اسے کہتے ہیں جہاں پر حق ہو وہاں پر آپ ہو، جہاں پر باطل ہو وہاں پر آپ کا کوئی کام نہ ہو. علامہ نوید شاہ کشمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر حق بات کا بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب بھی بولو حق بولو. معزز سامعین کرام، آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، آج ہم جس مشن کو لے کر جمع ہوئے ہیں، وہ ہم سب کا مشن ایک مشن ہے کہ ہماری سوسائٹی کس طریقے سے اچھی ہو جائے. اس کا اصلاح معاشرے کا مطلب بس یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی کس طریقے سے اچھی ہو جائے. اور وہ اچھی کب ہوگی؟ وہ اچھی اس وقت میں ہوگی جب اچھے لوگوں کا طریقہ ہمیں معلوم ہوگا. وہ اس وقت میں اچھی ہوگی جب ہم اچھے لوگوں کو جانتے ہوں گے. وہ اس وقت میں اچھی ہوگی جب ہم اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے. وہ اس وقت میں اچھی ہوگی جب ہم اچھی تعلیم حاصل کریں گے. جب ہمارے پاس کوئی اچھی تعلیم نہ ہو تو ہماری سوسائٹی کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ جب ہم جھوٹ بولنے والے ہو تو ہماری سوسائٹی کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ جب ہم چوری کرنے والے ہو تو ہماری سوسائٹی کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ جہاں کا امام بھی چور ہو اس کی وہ سوسائٹی کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ بازار میں بیٹھنے والا تاجر جو ہو وہ بھی چور ہو تو وہاں کی سوسائٹی کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ ٹھیلی لگانے والا وہ بھی چور ہو تو وہاں کی سوسائٹی کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ سوسائٹی اچھی اس وقت ہوتی ہے جب عمر جیسا انصاف ہوگا. جب عمر جیسا انصاف ہوگا تو اچھی سوسائٹی ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دریا کے کنارے پر کتا بھی مر گیا تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ اچھی سوسائٹی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اچھی سوسائٹی اس وقت میں ہوتی ہے جب کتاب اللہ کا علم ہو. اچھی سوسائٹی اس وقت میں ہوتی ہے جب محمد الرسول اللہ کے فرمان کو جانتا ہو. اچھی سوسائٹی اس وقت میں ہوتی ہے جب ان تمام چیزوں کا علم ہو کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے. لیکن جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ کس چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ آپ خود بتلاؤ. وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ ایسا حاکم ہو سکتا ہے، وہ ایسا چور حاکم ہو سکتا ہے کہ آفس میں بیٹھے گا تو صرف وہ رشوت کے علاوہ اور رشوت لے سکتا ہے، رشوت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. اصل چیز جو ہے عدل و انصاف اس وقت میں قائم ہوتا ہے جب سب انسان نظر میں برابر ہو. اس وقت عدل و انصاف قائم ہوتا ہے. غریب بھی ہماری نظر میں برابر ہو، امیر بھی ہماری نظر میں برابر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا، یعنی مشرکین مکہ آئے اور آ کر کہنے لگے، اے محمد ہم تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، تیرا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، تیرے بازو دست و بازو بننے کے لیے تیار ہے، لیکن تجھے ایک کام کرنا ہوگا. پوچھا وہ کام کیا کرنا ہوگا؟ کہنے
کہنے لگے یہ غریب جو تیری مجلس میں بیٹھتے ہیں یہ تیری مجلس کے مناسب نہیں ہے، اگر یہ بیٹھیں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے، اگر ہمیں بٹھانا ہے تو ان غریبوں کو بھگانا ہوگا۔ لیکن محمد الرسول اللہ نے ان غریبوں کا دامن پکڑا، ان امیروں کو چھوڑ دیا۔ دیکھو ابو جہل جو ہے جہالت کی موت مرا ہے، ابو جہل جہالت کی موت مرا ہے، اپنی جہالت میں ڈوب کر مر گیا۔ نور آیا تھا سب کے لیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ نُورًا، اللہ تعالیٰ نے نور بھیجا۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی تھی، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا تھا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا تھا، اس نے محمد الرسول اللہ کے نور کو قبول کیا، اور جس آدمی سے اللہ تعالیٰ نے نور چھین لیا تھا وہ دیکھو اپنی جہالت میں مر گیا۔ یعنی مرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میری گردن یہاں سے کاٹنا، میری گردن یہاں سے کاٹنا۔ پوچھا کہ کیوں یہاں سے کاٹنا؟ کہنے لگا کہ میں قریش ہوں، تاکہ لوگ دیکھ لے کہ ابو جہل کی گردن اونچی ہے، زندہ بھی اونچی تھی اور مرنے کے بعد بھی اونچی ہے۔ تو بھائی اونچی گردنوں والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کامیاب تو وہ ہوتے ہیں جو محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں خود کو ڈھال لیتے ہیں، کامیاب وہ ہوتے ہیں جو کتاب اللہ کو اپنا گہور بنا لیتے ہیں، کتاب اللہ کو اپنا ماوا و ملجا بنا لیتے ہیں، کامیاب وہ ہوتے ہیں جو محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، کامیاب وہ ہوتے ہیں جو حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں، کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں دین کو لاتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اصل کامیابی کا مدار جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے وہ یہ ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ لوگوں کامیابی چاہتے ہو، اگر کامیابی جاننا چاہتے ہو کہ کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں تو کامیابی یہ ہے کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے، جو آدمی اللہ کے نزدیک معزز بن گیا وہ کامیاب ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز لوگ کون ہیں؟ تو سب سے معزز لوگ وہ ہیں جو کہ متقی لوگ ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، عدل و انصاف کرنے والے ہیں، جھوٹ سے پاک ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اگر زبان سے کبھی جھوٹ نکل بھی جاتا ہے تو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی بری حالت کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، صفوں پر رات میں اللہ کے سامنے جاگنے والے ہیں، کہ ایک آیت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ یعنی محمد الرسول اللہ کیسے جاگنے والے تھے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کو ماننے والے ہیں، آج ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے بتاؤ کہ کس آدمی نے کسی آدمی کے پاؤں پر آج تک جو ہے برم آیا ہے؟ خود قرآن کریم کہتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے نبی ہم نے قرآن تجھے اس وجہ سے نہیں دیا ہے کہ تو جو ہے خود کو مشقت میں ڈال لے، بلکہ ہم نے تجھے راحت کے لیے دیا ہے۔ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول رات میں اتنی عبادت کرتے ہو کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے افلا یکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہ بنوں؟ اور آج ہمیں دیکھو صرف دعوے ہیں اور کچھ نہیں۔ یعنی جو امام الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، وہ خود کو کھپا دے اور اس کے ماننے والے جو ہے صرف دعووں میں زندگی گزار دے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ میں سے ایک شخص بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ کا دامن ہے کیا چیز؟ آپ یہ بھی نہیں جانتے ہو کہ محمد الرسول اللہ کا دامن ہے کیا چیز؟ تو محمد الرسول اللہ کا دامن پکڑنے والے کہاں ہیں یہ تو ڈھونڈو۔ ہم پوچھتے ہیں، کتاب اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ ہمیں یہ بتلا کہ محمد رسول اللہ کا دامن پکڑنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ دین کا دامن پکڑنے والے، محمد رسول اللہ کا دامن پکڑنے والے وہ یہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے انعام کن پر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار اشخاص ہیں جن پر ہم نے اپنا انعام کیا ہے۔ ہم نے نبیین پر اپنا انعام کیا ہے۔ نبی کوئی نہیں بن سکتا، نبی کے بعد، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کے بعد دوسرا نبی آ سکتا ہے، میں اسے جھوٹا کذاب تو کہہ سکتا ہوں، میں اسے مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کے بعد دوسرا نبی آتا ہے، آپ کے علماء یہ کہتے ہیں یا فلاں آدمی یہ کہتا ہے یا فلاں آدمی یہ کہتا ہے، ہم اس کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی کسی کے سر پر جھوٹ لا کر گھڑ دے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔
ہمارے استاذ ایک واقعہ بتلاتے ہیں، وہ یہ بتلاتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب پڑھی، ایک عالم کی کتاب پڑھی، تو اس عالم کی کتاب پڑھنے کے بعد میں نے اس میں دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نہیں آئیں گے۔ تو میں نے کہا کہ پکا بے ایمان ہے، میں نے کہا کہ پکا کافر ہے۔ تو کہنے لگا کہ اچھا، تو وہ استاذ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم نے میرے اوپر فتویٰ کیسے لگا دیا، حالانکہ میں تو حضرت عیسیٰ کے آنے کا قائل ہوں، میں مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میں مانتا ہوں کہ دجال کو ختم کریں گے، میں مانتا ہوں کہ قرب قیامت میں فتنوں کا مقابلہ کریں گے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب، کہ میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا، تو کہنے لگے کہ بھائی میں نے اس کتاب میں یہ جملہ نہیں لکھا، یہ لکھنے والے کی غلطی ہے۔ تو صاحب البیت ادرا بما فی، گھر والا اپنے حالات اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ کسی پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے، کسی کو برا بھلا کہنے سے پہلے، کسی کے اوپر پتھر مارنے سے پہلے اس شخص سے پوچھ لو کہ وہ مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا۔ اب ہم اصل چیز کی طرف آتے ہیں کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کس چیز سے قائم ہوتا ہے۔ اصلاح معاشرہ جو قائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محمد الرسول اللہ کی اتباع سے، وہ محمد الرسول اللہ کی ماننے سے قائم ہوتا ہے۔ اور وہ کس چیز پر ہوگا، یہ بھی چیز ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ جب آدمی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے، اللہ تعالیٰ خود اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اپنی حالت تو دیکھو، لوگوں تم اپنے درمیان میں جھانک کر تو دیکھو، تم اپنی حالت کو ایسے پاؤ گے، تم ایک دوسرے سے ملنے والے نہیں تھے، تم ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے نہیں تھے، تم ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے، تم ایک دوسرے کو پر لان تان کرنے والے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے تھے، ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے والے تھے۔ تو کتاب اللہ آیا، کتاب اللہ کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی گئی، تم آپس میں مومن ہو گئے۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، ایک دوسرے کے ہمدرد ہو گئے، اور ایسے ہمدرد ہو گئے کہ ان کی مثال یہ زمین اور آسمان پر اب تک دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ ایسے ہمدرد ہو گئے۔ تو پوچھتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے ہمدرد ہوئے؟ وہ اس وجہ سے ہمدرد ہوئے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاما تھا۔ بھائی میرے بھائیو، اب اصل بات یہ ہے کہ دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے۔ اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے، وہ عمل ہے۔ جس شخص کے پاس جتنا عمل ہوگا وہ آدمی اتنا ہی کامیاب ہے۔ اب میں بھی کہوں کہ میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، لیکن جب میرے اخلاق دیکھے جائے تو میرے اخلاق جو ہے سب سے بدترین نظر آئے، میں بھی کہوں کہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں۔ جب میرا رہن سہن دیکھا جائے تو میرا رہن سہن جو ہو وہ محمد رسول اللہ کے برخلاف ہو۔ جب میں بھی کہوں کہ میں محمد رسول اللہ کو ماننے والا ہوں، لیکن جب میرا گھر دیکھا جائے تو میرا گھر محمد رسول اللہ کے برخلاف نظر آئے۔ جب میں بھی کہوں کہ میں محمد رسول اللہ کو ماننے والا ہوں، جب میرے بچوں کو دیکھا جائے تو میرے بچے جو ہے ان کے ناک نقشے، جو ان کے کپڑا، رہن سہن، ساری چیزیں جو ہے محمد رسول اللہ کے برخلاف نظر آئے، ہر چیز میں محمد رسول اللہ کی مخالفت نظر آئے، تو یہ بتلاؤ ہم محمد رسول اللہ کو ماننے والے کیسے؟ ہم لوگ ایسے ماننے والے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ تک کے چہرہ پسند نہیں ہے۔ بتلاؤ کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی نہیں مانتا، ہم وہ عاشق ہیں۔ ہمیں نبی کا چہرہ کہاں پسند ہے؟ ہمیں نبی کا لباس کہاں پسند ہے؟ ہمیں نبی کی سنتیں کہاں پسند ہے؟ نبی کہتے ہیں کہ حرام مت کھاؤ، سب سے پہلے حرام جو بازار میں کھاتا ہے وہ مسلمان ہے۔ چھوٹی چھوٹی رقموں پر بے ایمانہ کرنے والا جو ہے وہ مسلمان ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر برا بھلا لان تان کرنے والا وہ مسلمان ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی نہیں بنتی، آپس میں ایک دوسرے کی نہیں بنتی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے لیے تیار ہے۔ میں تجھ کو برا کہوں تو مجھ کو برا کہ یہ زمانہ ہے، ایک دوسرے کو کوئی اچھا کہنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم وہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے ہم سب کو ایک چھتری کے نیچے لائے ہیں۔ محمد الرسول اللہ نے بتلایا کہ لوگوں، اگر آج لوگ یہ نعرہ دے رہے ہیں کہ اگر بٹو گے تو کٹو گے، صحیح کہتے ہیں وہ، اگر بٹو گے تو کٹو گے، صحیح ہے، بالکل یہ نعرہ جو ہے بالکل صحیح ہے۔ اس نعرے میں ذرہ برابر بھی تردد نہیں ہے۔ آپ خود دیکھو یہ غلط ہے نعرہ، کون کہتا ہے یہ غلط ہے؟ بٹو گے تو کٹو گے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ بھائی محمد رسول اللہ کے فرمان کو ماننے والے بن جاؤ، محمد رسول اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔ جب ہمیں کوئی شخص دیکھے، ہمارے گھر کو دیکھے تو محمد رسول اللہ کا گھر نظر آنا چاہیے۔ جب ہمارے کردار کو دیکھے تو محمد رسول اللہ کی کردار نظر آنا چاہیے۔ جب ہمارے چہرے کو دیکھے تو محمد رسول اللہ جیسا چہرہ نظر آنا چاہیے۔ جب ہمارے لباس کو دیکھے تو محمد رسول اللہ جیسا لباس نظر آنا چاہیے۔
اصل چیز یہ ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے. فرماتے ہیں کہ لوگوں سے تکون فتنہ، کہ فتنے عنقریب آئیں گے. اور کیسے فتنے آئیں گے کہ ان سے بچنا مشکل نہیں ہوگا. تو فرمایا القائد فیہا خیر من القائم، کہ جو بیٹھا رہے گا ان فتنوں کے اندر نہیں جائے گا، وہ سب سے اچھا ہے، وہ سب سے اچھا ہے. ایک آدمی کھڑا ہونے والا ہو، ایک بیٹھنے والا ہو، تو فرمایا بیٹھنے والا بہتر ہے. ایک چلنے والا ہے، ایک کھڑا ہونے والا ہے، تو فرمایا یہ جو کھڑا ہونے والا ہے یہ اس چلنے والے سے بہتر ہے. پھر فرمایا ایک چلنے والا ہے، ایک اس معاملے میں سعی کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے، انوالڈ ہو جانے والا ہے. تو فرمایا یہ جو انوالڈ ہو جانے والا ہے یہ برا ہے، اور یہ جو چلنے والا ہے یہ بہتر ہے. پھر فرمایا من تشرف لہ تستشرف، کہ جو آدمی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا تو یہ فتنے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، وہ بھی ان فتنوں میں ہی شامل ہو جائے گا، وہ بھی ان فتنوں ہی میں شامل ہو جائے گا. اب آج کا دور وہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ملجأ او معاذا فلیعذ به، کہ اے لوگوں جب ایسا زمانہ آئے، جب تم اس زمانے کو پالو تو تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ اگر کہیں پر آپ کو کوئی ٹھکانہ مل جائے، اگر کوئی آپ کو ایسا شخص مل جائے کہ جو آپ کی اچھی رہبری کرتا ہے، جو آدمی آپ کی اچھی رہنمائی کرتا ہے، تو اس شخص کے ساتھ ہو جانا، اس شخص کے ساتھ ہو جانا. اس کا مطلب یہ ہے اب وہ رہنمائی کرنے والے کون ہیں؟ اب رہنمائی کرنے والے کون ہیں؟ بازاروں میں دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو وہ شراب پیتے ہیں، بڑے بچیوں کو دیکھو وہ برے کام کرتی ہیں، بیویوں کو دیکھو وہ شوہروں کی نافرمان ہے. ایک آدمی صرف مسجد کا ملا ہی صرف منع کرنے والا ہے کہ بھائی برا مت کرو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، ایک دوسرے کا حق مت لو، ورنہ ہر آدمی اس چیز کی صلاح دیتے. ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ سود پر کاروبار کر سکتے ہیں، کہ سود لے کر کاروبار کر سکتے ہیں. میں نے پوچھا کیوں، کیسے؟ تو کہنے لگا کہ اس وجہ سے کہ مجبوری ہے، مجبوری میں سب کام جائز ہوتے ہیں. بتلاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، ہر کام میں نبی کی مخالفت. کام کرنے جا رہا ہے تب نبی کی مخالفت، گھر سے نکلتا ہے تب نبی کی مخالفت، ہر کام میں نبی کی مخالفت. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے ہم مسلمان ہیں. آپ مسلمان نہیں ہو. مسلمان وہ ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرے، جو محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرے، جو محمد الرسول اللہ کی بات مانے، وہ مسلمان ہے. ورنہ ابو جہل بھی تو آپ سے اچھا مسلمان ہو جاتا. ابو جہل بھی اگر ایسے مسلمان ہوتے تو ابو جہل آپ سے اچھا مسلمان ہو جاتا. اور پھر ایک چیز یہ سمجھو، اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر ایک چیز کہی. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اسی پر بات سمجھو. فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے. ایک یہ ہے کہ فمن اظلم من افترى علی اللہ کذب، ایک فرماتے فمن اظلم من منع مساجد اللہ، کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے. ایک آیت میں یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے. دوسری میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مدرسوں سے روکے، مسجدوں سے روکے. اور ایک چیز بتلاؤں آپ کی سمجھ میں تب آئے گی کہ مکے کے جو ہے کئی نام ہیں، مختلف نام ہیں. مکہ، بکہ، حکہ، یہ سارے مکہ کا نام ہے. آپ نے شاید پہلی مرتبہ سنے ہوں گے. تو مکے کو مکہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس جانے کے بعد اگر وہ آدمی گناہوں کے بوجھ کو لے کر اللہ کے یہاں دربار میں جاتا ہے تو مکہ جو ہے اس کے گناہوں کو دھکا دے دیتا ہے. اور اگر کوئی آدمی دل صاف نہیں کرتا ہے، اسی بے ایمانی کے ساتھ، اسی بدنیتی کے ساتھ، انہی گناہوں کے ساتھ، اور یہ عزم کر جاتا ہے بیت اللہ کے اندر بھی کہ انشاءاللہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن چوری نہیں چھوڑ سکتا، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن ظلم نہیں چھوڑ سکتا، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن برا کام نہیں چھوڑ سکتا، تو مکہ جو ہے اسے ہی دھکا دے دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے کبھی توفیق نہیں دیتے ہیں کہ دوبارہ میرے پاس آئے. اور پھر ایک چیز سمجھو کہ بیت اللہ جو ہے یہ اونچی چٹان ہے. اس طریقے سے بیت اللہ جو ہے یہ اونچی چٹان ہے اس طریقے سے، جیسے یہ ہے اس طرف بھی پانی جاتا ہے اور اس طرف بھی پانی جایا کرتا تھا نبی کے زمانے میں. اب تو بہت وہاں پر معاملہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ادھر سے بھی پانی گزر جایا کرتا تھا اور ادھر سے بھی. آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ پانی بھی بیت اللہ کا طواف کرتا تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ بیت اللہ بھی پانی بھی بیت اللہ کا طواف کرتا تھا. تو اصل چیز یہ ہے کہ بیت اللہ بھی یعنی بیت اللہ کے ساتھ بھی پانی ٹکر نہیں لیتا ہے، پانی بھی بیت اللہ کے ساتھ ٹکر نہیں لیتا ہے. اور مدرسے، مساجد، مکاتب، خانقاہیں، مدرسے، مساجد، یہ ساری چیزیں، خانقاہیں، یہ ساری کی ساری بیت اللہ کی شاخیں ہیں.
جو آدمی ان کے ساتھ ٹکر لے گا تو اصحاب فیل کا واقعہ پڑھ لینا. سب جانتے ہو کہ اصحاب فیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. سب جانتے ہیں کہ کنکریوں سے چھنی چھنی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کنکریوں سے چھنی چھنی کر دیا. تو جو آدمی بیت اللہ، مدرسے، مساجد، خانقاہوں ان کے مقابلے میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ایسے ہی چھنی چھنی اور رسوا کرے. بھائی بیت اللہ سے روکنا یہ بھی ظلم ہے، مسجد سے روکنا یہ بھی ظلم ہے، مکاتب سے روکنا یہ بھی ظلم ہے. اگر ہم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو خاموشی بہتر ہے. فتنوں کا زمانہ ہے تو فتنوں کے زمانے میں ابھی بتلایا، یعنی بیٹھنے والا سب سے اچھا، کھڑا ہونے والا اچھا نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ، بس کسی میں رہو، ورنہ آپ خود فتنہ بن جاؤ گے. اور جب آپ فتنہ بنو گے تو آپ خود سوچنا کہ آپ کا انجام کیا ہوگا. تو بیت اللہ کو اسی طریقے سے مساجد یہ اس کی شاخیں ہیں، یہ اس کی شاخیں ہیں، اس کے ساتھ جیسے ہم ٹکر نہیں لے سکتے. آج تک جس شخص نے اس کے ساتھ ٹکر لی ہے، جو آدمی بیت اللہ کے ساتھ لڑنے کے لیے گیا ہے، جو آدمی بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھا دیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مدرسوں کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، اگر اسی طریقے سے کوئی آدمی مساجد کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، اسی طریقے سے کوئی آدمی مساجد کو برا بھلا کہتا ہے، اسی طریقے سے کوئی آدمی مدارس کو برا بھلا کہتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اصحاب فیل کا ہوا تھا. تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہم ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو خاموشی بہتر کریں. دوسرے کو پر لان تان کرنا، دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے مساجد اور مکاتب کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے، یہ اصل بات ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. کہ لوگوں سنو، ایک مسجد ضرار مدینے میں بنائی گئی، مسجد ضرار مدینے میں بنائی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو ہی چکنا چور کرایا، خود نبی کے ہاتھ سے، خود نبی کے ہاتھ سے مسجد کو توڑوا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو جن مسجدوں یا مدارس کا دوسرا مقصد ہو، اللہ تعالیٰ انہیں باقی نہیں رکھتے، باقی ان کو رکھتے ہیں جن کی اخلاص پر بنیاد ہوتی ہے. یہ دیکھو بیت اللہ کی بنیاد رکھنے والا ابراہیم ہے. ابراہیم جو ہے انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، نبی وہ ہوتا ہے کہ اخلاص اس کے پیچھے دوڑتا ہے، اور ہم جو ہے اخلاص کے پیچھے دوڑتے ہیں. ہم جو ہے ہم یہ اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں اخلاص عطا کر دے، لیکن اخلاص خود کہتا ہے کہ نبی مجھے لے لے، مجھے نبی لے لے. نبی کے پیچھے اخلاص جا رہا ہے اور ہم اخلاص کے پیچھے جا رہے ہیں. تو اس کی بنیاد رکھنے والا ابراہیم ہے. تو آج تک بیت اللہ آباد ہے، اور جس مدرسے یا مساجد یا مکاتب کی بنیاد رکھی گئی تو وہ بھی ایسے ہی آباد رہے گا. ابھی ایک خواب کے بارے میں بتلایا